بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح ہونے میں 4 گھنٹے باقی تھے جب میری بیوی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ کیا حالت بنا لی تم نے؟ گئی تھی تو اچھی بھلی تھی اور آئی ہو تو کیسے چل رہی ہو؟ کہنے لگی کہ جو کام میں کر کے آئی ہوں اگر تم کرتے تمہارا بھی یہی حال ہوتا، لیکن وہ عورت تم سے یہ کام نہیں کروائے گی، صرف مجھ سے ہی یہ کام کروائے گی، میں ہی تو ہوں اس گھر میں بد نصیب۔ میں نے کہا کہ کیوں، کیا ہو گیا تمہیں، کیا کرتی رہی ہو تم ساری رات؟ اس نے کہا کہ جس دن تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ تمہاری ماں مجھ سے ساری رات کیا کرواتی ہے، اس دن تم اپنی ماں کے بارے میں جو سوچتے ہو وہ ساری سوچ بدل جائے گی۔ مجھے میری بیوی کی بات پر بڑا غصہ آیا اور میں نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ میری بیوی رونے لگی اور اس نے روتے روتے مجھے ایک بات بتائی۔ اس وقت میں نے اس کی بات پر یقین نہ کیا، لیکن جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی اور میری ماں کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ سارے محلے والے ان کی میت کے پاس بیٹھنے کو بھی تیار نہیں تھے، تب مجھے پتہ چلا کہ میری بیوی جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ دراصل میری ماں ساری رات میری بیوی کے ساتھ، میرا نام سلیم ہے اور میری ماں کا نام حسن آ رہا تھا۔ میری ماں اپنے زمانے میں بہت خوبصورت بھی تھی اور پڑھی لکھی بھی۔ اس زمانے میں انہوں نے میٹرک کیا ہوا تھا، یہ بات کوئی کم نہیں تھی۔ میری امی بہت زیادہ غصے والی تھی، ان کو ہمیشہ سے اپنے اوپر بہت غرور رہا۔ وہ اپنے سسرال میں سب سے بڑی بہو تھی اور انہیں اپنی باقی دیورانیوں پر بہت روب جمائے رکھا، اپنی پڑھائی کا اور اپنے حسن کا بھی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ سب لوگ اپنے اپنے گھر بنا کر الگ ہو گئے اور میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں کو اللہ نے بس ایک ہی بیٹا دیا، یعنی کہ میں، لیکن میری ماں نے مجھے بھی بہت پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ پورے خاندان میں ہی سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور سب سے اچھی نوکری بھی میری ہی تھی۔ میری امی کا بھی پورے خاندان پہ روب تھا، وہ میری شادی کروانا چاہتی تھی۔ انہوں نے میرے لیے لڑکی بھی ایسی ہی پسند کی جو بہت خوبصورت ہو، لیکن امی کی ایک شرط بڑی عجیب سی تھی۔ امی نے کہا تھا کہ پڑھی لکھی کی لڑکی نہیں چاہیے۔ میں اس بات پہ حیران ہوا کہ جو عورت خود پڑھی لکھی ہے وہ پڑھائی کے خلاف کیوں ہے؟ امی نے کہا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں سمجھدار ہوتی ہیں اور سمجھدار لڑکیوں کو قابو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے امی کو کہا کہ امی قابو کیا کرنا، ہم لوگ گھر میں 3 ہی تو لوگ ہیں، اگر وہ کام کرے گی تو اس کے کام کرنے کے کام کتنے ہوں گے؟ پھر میری بیوی ہے، باقی میں اس کو سنبھال لوں گا۔ امی نے کہا کہ تمہیں اپنی چونچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بیوی لے کے دے رہی ہوں، اس بات پر ہی خوش رہو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ میں بھی خاموش ہو گیا، لیکن میری بیوی خوبصورت تھی، بس مجھے اور کسی بات سے مطلب نہیں تھا۔ مجھے تو خوبصورت بیوی چاہیے تھی۔ میں اپنی ماں کی کسی بات کے آگے بھی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے بابا بہت جلدی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میری ماں نے ہی مجھے پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا تھا۔ وہ میری زندگی کا سب سے خوب مضبوط کردار تھی۔ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بیوی اس اس گھر میں آئے گی تو اس کا یہی مقصد ہے کہ وہ بچے پیدا کرے، گھر کے کام کرے اور تمہاری زندگی میں خوشیاں بھرے۔ اس کے علاوہ اسے اپنے سر پہ چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس گھر کی مالکن کبھی نہیں ہوگی۔ میری شادی ہوگی تو شادی کی پہلی رات ہی میری ماں کمرے میں آ گئی۔ وہ میری بیوی سے کچھ سوال پوچھ رہی تھی، انہوں نے مجھے باہر نکال دیا۔ جب ان کی تسلی ہوئی تو وہ وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی بری نہیں ہے، لیکن جو میں نے پہلے کہا تھا وہ یاد رکھنا۔ ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی کہ مجھے ان کی فلک شگاف چیخ کی آواز آئی۔ میں حیران رہ گیا کہ کیا ہو گیا۔ گھر میں کچھ مہمان بھی موجود تھے، وہ سب بھی اس طرف بھاگے۔ امی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی تھی، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے ان کے سامنے یہی کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر سے پاؤں پیروں پہ چلنے لگیں گی، لیکن مجھے علیحدگی میں بتایا کہ اب آپ کی ماں کبھی نہیں چل سکتی اور فی الحال تو یہ بستر سے اٹھ بھی نہیں سکیں گی۔ ان کی ٹانگ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گئی ہے، ان کی ٹانگ سے سینسیشن ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ اپنی ٹانگ کو کبھی ہلا بھی نہیں پائیں گی اور کچھ مہینے یا سال تو انہیں بستر پر ہی گزارنے پڑیں گے۔ اس کے بعد اگر ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں تو ان کی اپنی مرضی ہے، بیساکھی کو پکڑ کے بھی نہیں چل پائیں گی کیونکہ پوری ٹانگ بے جان ہو گئی ہے، تو اس لیے ایک ٹانگ کے سہارے وہ اپنا وزن نہیں اٹھا پائیں گی۔ میرے لیے یہ خبر بڑی بری تھی۔ میری ماں معذور ہو گئی تھی۔ خاندان والے کہہ رہے تھے کہ ساری زندگی لوگوں پہ رعب جماتی رہی، لوگوں کو باتیں کرتی رہی، غرور کرتی رہی، تو غرور کی سزا ملنی ہی تھی، لیکن کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ بات میری امی کے سامنے بول سکتا۔
اس لیے سب امی کو تسلیاں ہی دے رہے تھے۔ میری بیوی ابھی ابھی گھر میں آئی تھی اور اتنا بڑا مسئلہ بن گیا۔ میری امی نے میری بیوی کو ہی کہا کہ اسی کے پاؤں پڑے ہیں تو میں معذور ہو گئی ہوں، لگتا ہے میری زندگی کے لیے یہ عورت صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ اس کے قدم پڑنے سے میرے ساتھ یہ معاملہ بن گیا، لیکن سب کو اچھی طرح پتہ تھا کہ امی خود ہی اپنی غلطی کی وجہ سے گری تھیں۔ انہوں نے بہت اونچی ہیل والا جوتا پہن رکھا تھا۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جن لوگوں کا قد لمبا ہوتا ہے دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ وہ ویسے ہی لمبے قد کی تھیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مزید لمبا دکھانے کے لیے وہ ہمیشہ اونچی ایڑی والا جوتا پہنا کرتی تھیں۔ تو پھر یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ شروع کے دن تھے، شروع کے دنوں میں تو بیوی اچھی لگتی ہے چاہے جیسی بھی ہو، اور میری بیوی تو پھر بھی خوبصورت تھی۔ وہ بھی بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں ہوا، لیکن اب امی کا خیال تمہیں ہی رکھنا پڑے گا کیونکہ اور تو کوئی ہے نہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں خیال کیوں نہیں رکھوں گی، ظاہر ہے جب اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں تو میں ہی رکھوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ اسے آتے ہی ایک مریض کو سنبھالنا پڑ رہا ہے، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ امی کا خیال کرتی تھی، لیکن امی پھر بھی اسے الٹی سیدھی باتیں سناتی تھی۔ 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ امی نے بستر سے اٹھنے کی بہت کوشش کی کیونکہ ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ایک دن ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ان سے اٹھا نہ جاتا تھا، تو وہ غصہ بھی میری بیوی پہ ہی نکالتی تھیں۔ میری بیوی پہلے تو خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی، اب اس کے منہ میں بھی زبان آ گئی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی کہ تمہاری ماں کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا۔ اسے لگا تھا کہ میں یہ بات خاموشی سے سن لوں گا، لیکن یہ اس کی پہلی غلطی تھی۔ اگر میں اسے اس غلطی پہ چپ نہ کرواتا تو وہ بڑھتی ہی چلی جاتی۔ میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا اور میں نے کہا کہ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ وہ حیران رہ گئی، شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی غصہ کر جاؤں گا۔ وہ ساری رات روتی رہی پر میں نے اسے چپ نہ کرایا۔ ایک پل کو مجھے محسوس ہوا کہ شاید اسے چپ کروانا چاہیے، اسے کہنا چاہیے کہ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا، دوبارہ ایسا نہیں کہنا۔ لیکن پھر میں نے کہا کہ ایسا کروں گا تو یہ بگڑ جائے گی اور میرے سر پہ چڑھ کے ناچنے لگے گی، اس لیے میں بھی چپ چاپ سو گیا۔ میری امی سے ملنے کے لیے ان کی ایک پرانی دوست آئی جس کو میں بچپن سے جانتا تھا۔ وہ ہمارے گھر بہت آتی جاتی تھی، لیکن وہ اب اس شہر میں نہیں رہتی تھی، پر جب بھی آتی ہمارے گھر کے چکر ضرور لگاتی تھی۔ امی نے اس کو بھی میری بیوی کی بہت برائیاں کیں۔ اس نے مجھے کہا کہ تمہاری بیوی تو بڑی ظالم ہے، تمہاری ماں کے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، تمہاری ماں ساری رات اکیلی رہتی ہے، پانی پینے کے لیے بیٹھی رہتی ہے، کوئی اسے پانی پلانے والا نہیں ہوتا۔ تم ایک کام کرو، اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کمرے میں سلا لیا کرو۔ میں اس بات پہ تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ ابھی تو میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ میری ماں بھی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ وہ پیچھے سے کہنے لگی کہ یہ کیوں اپنی بیوی کو میرے کمرے میں سلائے گا، اس کو تو اپنی ہی پڑی ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے صرف۔ ارے جب تک میں بیمار ہوں تب تک اسے میرے کمرے میں سلا دے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 7-8 مہینے تک میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں گی، پھر ساری زندگی اپنے پاس ہی رکھے، اپنی بیوی کو اپنے گلے کا تعویذ بنا کے پھرے۔ ہمیں کیا ہمیں کیا؟ میں امی کو کیسے سمجھاتا کہ وہ کبھی بھی نہیں چل سکتی، لیکن انہوں نے اس بات پر ضد کرنا شروع کر دیا کہ اپنی بیوی کو رات کو میرے کمرے میں سلایا کرو۔ میری بیوی پورا دن بھی ان کے کام کرتی تھی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ اب رات کو اگر ان کے کمرے میں سوتی تو ظاہر ہے اسے رات کو بھی بار بار اٹھنا پڑتا، لیکن اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہیں آج سے اپنی ساس کے کمرے میں سونا ہے، تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اسے حکم دیا کہ تمہیں آج سے وہیں پہ سونا ہوگا۔ میری بیوی کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اس بارے میں خوش نہیں تھی، لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی۔ وہ اب رات کو میری امی کے کمرے میں سوتی۔ امی رات کو کبھی اس سے پانی مانگتی، کبھی دوائی مانگتی، کبھی اچانک ان کو کسی چیز کو کھانے کا دل کرتا تو وہ بھی مانگتی، ساتھ ساتھ باتیں بھی سناتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح میری بیوی اپنی امی کے کمرے سے واپس آ رہی تھی اور میں کام پہ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے لیے ناشتہ بنا دو، تو اس نے کہا کہ 1 منٹ منہ ہاتھ دھو لوں پھر آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ جب وہ باتھ روم کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اس کی چال کو نوٹس کیا، وہ کچھ عجیب سا چل رہی تھی۔ واپس آئی تو میں نے اس سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا اور میں آفس چلا گیا،
لیکن میں نے اگلے 2-3 دن میں یہ بات نوٹ کی کہ جب میری بیوی امی کے کمرے سے واپس آتی تو وہ لنگڑا لنگڑا کے چلتی تھی، اس کی چال خراب ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے ساتھ جاتی تو تم اچھی بھلی ہو، واپس آتی ہو تو تمہاری ٹانگیں تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی۔ اس نے کہا کہ میں زمین پہ سوتی ہوں نا، اس لیے۔ میں نے کہا کہ کیوں، زمین پہ سونے سے انسان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں پتہ، اپنی امی سے ہی جا کے پوچھ لیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جو آپ کی ماں میرے ساتھ کر رہی ہے نا، دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، اتنا سخت عذاب کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ میری بیوی تو اچانک سے ہی بول پڑی۔ میں نے اس کو پھر سے مارنا شروع کر دیا۔ میں اس پہ ہمیشہ ہی غصے میں ہاتھ اٹھاتا تھا۔ میرے غصے کا یہی مطلب تھا کہ میں اس پہ ہاتھ اٹھانا ہے۔ اسے بھی اس بات کا پتہ ہوتا تھا، لیکن مار کھا کے اب وہ ڈھیٹ ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ مرد کے ہاتھ ایک دفعہ اٹھ جائے تو پھر رکتا نہیں، میرے ساتھ تو یہی معاملہ تھا۔ لیکن یہ جو ہاتھ اٹھانے والے مرد ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہاتھ اٹھانے سے اگر عورت کو ہاتھ اٹھانے کی عادت ہو گئی تو پھر آپ اقدام کیا کریں گے، پھر اسے ڈرانے کے لیے کیا کریں گے، کس چیز سے اپنے غصے کا اظہار کریں گے، کیونکہ ہاتھ اٹھانا تو آخری اقدام ہوتا ہے۔ میری بیوی روز ہی لنگڑا لنگڑا کے چلتی تھی، میری ماں پتہ نہیں اس سے کیا کرواتی رہتی تھی۔ یا تو وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہی تھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہی ہے تاکہ میں اسے اپنی امی کے کمرے میں سونے سے منع کر دوں اور وہ میرے کمرے میں ہی سویا کرے۔ اس طرح ہمارا رشتہ بھی خراب ہو رہا تھا، ہماری زندگی میں ڈسٹربنس ہو رہی تھی، ابھی تک ہمارے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میری امی اس بات پہ بھی بہت واویلا کرتی تھی کہ اولاد ہی پیدا ہو جائے، اپنے پوتے پوتی کی شکل دیکھ کر اس دنیا سے چلی جاؤں، لیکن اولاد کیسے ہوتی جب ہمارے معاملات ہی آپس میں ٹھیک نہیں تھے۔ ایک دن امی کے اصرار پہ بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو ڈاکٹر نے عجیب سی بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی کو بہت کمزوری ہے، آپ اپنی بیوی کو آرام کرنے دیا کریں۔ ڈاکٹر نے عجیب سے لہجے میں یہ بات کی تھی، جبکہ میں سوچ رہا تھا کہ اس کو تو آرام ہے، یہ کون سی بات ڈاکٹر نے کس لہجے میں اور کس انداز میں کر دی ہے۔ میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ تم نے ڈاکٹر کو کچھ کہا ہوگا جب وہ تمہیں اندر لے کے گئی تھی چیک اپ کے لیے، تو تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی بات نہیں کی، اگر آپ نے مجھ سے اس بارے میں قسم لینی ہے تو آپ قسم بھی لے لیں، یا تو میرے ماں باپ کی قسم لے لیں یا پھر قرآن پاک کی۔ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ میری بیوی تو ہتھے سے ہی اکھڑ جاتی تھی، ایسے بولتی تھی کہ کفن پھاڑ کے بولتی ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ مجھے مار پڑے گی، وہ پھر بھی بولتی تھی۔ وہ بہت زیادہ خود سر ہو گئی تھی اور میں مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ڈانٹتا تھا، گالیاں دیتا تھا، تانے دیتا، اس کے ماں باپ کو بھی برا کہتا تھا۔ میں اس کی زندگی کو اسی کے لیے بہت تنگ کر دیا کرتا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرے گی۔ ایک دن صبح آئی تو میری ماں مجھے آوازیں دے رہی تھی، سلیم سلیم مجھے پانی پلا دے، کہاں چلا گیا تو، تیری بیوی کہاں مر گئی، کوئی تو ہو جو مجھے پانی پلا دے۔ میں سمجھ گیا کہ امی پانی مانگ رہی ہیں، پھر میں سوچنے لگا کہ میری بیوی کہاں گئی، اس نے امی کو پانی کیوں نہیں پلایا، کہیں مزے سے سو تو نہیں رہی۔ مجھے اتنی سخت نیند آ رہی تھی کہ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، پھر بھی میں اٹھ گیا، امی کے کمرے میں گیا تو وہ پانی مانگ رہی تھی۔ اب میری بیوی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی باتیں سنا رہی تھی۔ میں نے ان کو پانی پلایا اور میں نے کہا کہ لبنہ کہاں گئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں پتہ کہ کہاں مر گئی ہے۔ میں نے تو اسے آدھی رات کو دیکھا کہ اس کے بعد سے پتہ نہیں کہاں ہے، مجھے لگا تیرے کمرے میں چلی گئی ہے، تو نے اسے اپنے پاس بلا لیا، تیرا بھی تو اس کے بغیر دل نہیں لگتا، ایک طرف تو اس کو پاگلوں کی طرح مارتا ہے اور دوسری طرف تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ میں نے امی کو کہا کہ امی ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اسے اپنے کمرے میں نہیں بلایا، وہ تو آپ کے کمرے میں سو رہی تھی، باتھ روم گئی ہوگی۔ میری امی نے کہا کہ پھر باتھ روم میں جا کے مر گئی ہے، جو ابھی تک واپس ہی نہیں آ رہی۔ میں نے جا کے باتھ روم میں چیک کیا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی، کچن میں بھی نہیں تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی۔ میں نے امی کو آ کے بتایا کہ وہ تو گھر پہ نہیں ہے۔ امی نے کہا کہ لگتا ہے امی اپنی ماں کے گھر چلی گئی ہے، کیونکہ میری بیوی کی ماں کا گھر زیادہ دور نہیں تھا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ بغیر بتائے بغیر پوچھے چلی گئی، آنے دو ذرا، آج اس کی کلاس لگاؤں گا۔ جب وہاں گیا تو پتہ چلا کہ وہ وہاں پہ بھی نہیں تھی۔ مجھے لگا کہ وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پورا گھر دیکھ لو، وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب تو تم دو کہ ہماری بیٹی کہاں ہے، تم اس کو کیوں تلاش کرتے پھر رہے ہو، کیا وہ کہیں چلی گئی ہے 2-4 گھنٹوں میں؟ یہ بات ثابت ہو گئی کہ میری بیوی گھر سے بھاگ گئی ہے۔
بھاگ چکی تھی، میں گھر میں اور وہ گھر پہ نہیں تھی، اپنی ماں کے گھر نہیں تھی۔ اس نے گھر سے نہ تو کوئی چیز اٹھائی تھی، نہ ہی پیچھے کوئی پیغام چھوڑا تھا، لیکن وہ اچانک سے ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میری امی مجھ سے بھی زیادہ پریشان تھی، وہ کہنے لگی کہ میں تو لٹ گئی، میں تو برباد ہو گئی، وہ یہاں سے بھاگی، اب کیا ہوگا؟ ہمارا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں نے امی کو کہا کہ آپ کیوں اتنا شور کر رہی ہیں؟ آپ کی آوازیں سن سن کے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ کچھ نہیں لے کے گئی ہے، وہ کوئی قیمتی چیز لے کے نہیں گئی۔ تو میری امی نے کہا کہ تجھے کیا پتہ وہ کیا لے کے گئی ہے؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب، سمجھائیں مجھے، کیا لے کے گئی ہے؟ امی نے کہا کہ نہیں سمجھا سکتے، اب مجھے میری بیوی پر پہلے تو بہت غصہ آ رہا تھا، میں اسے برا بھلا کہہ رہا تھا، اس سے بڑے بڑے القابات سے نواز رہا تھا، دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا، لیکن جب رات ہوتی تو میں سوچنے لگتا کہ جن حالات میں نے اسے رکھا ہوا تو وہ بھاگتی نہ تو کیا کرتی؟ ارے اسے تو بہت پہلے ہی بھاگ جانا چاہیے تھا۔ ایک تو میری امی ایسی ضدی اور غصے والی عورت کہ اگر وہ بیمار نہ بھی ہوتی تو ان کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل، اور پھر وہ بیمار ہوگی تو اور بھی زیادہ ضدی اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اور میری بیوی کے ساتھ تو وہ کبھی پیار سے بات نہیں کرتی تھی، میری بیوی جیسی بھی تھی ان کی خدمت تو کرتی تھی، لیکن امی نے کبھی ایسے محبت سے دو لفظ نہیں بولے تھے، ہمیشہ اسے باتیں ہی سناتی رہی۔ اسے تو بہت پہلے ہی بھاگ جانا چاہیے تھا، کبھی مجھے میری بیوی پہ غصہ آتا تو کبھی مجھے ایسا لگتا کہ اس نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، لیکن وہ اگر کسی کے ساتھ بھاگی تھی تو یہ تو بالکل بھی اچھا نہیں کیا تھا، پر مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگی ہی تھی، وہ شاید یوں ہی کہیں چلی گئی تھی، لیکن نہ تو فون کر رہی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا رابطہ کر رہی تھی، اور اس سے رابطہ کرنے کا بھی میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے تو اسے فون بھی لے کر نہیں دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ فون میں لگی رہو گی تو گھر کے کام کیسے کرو گی؟ اپنی بیوی کی بڑی یاد آ رہی تھی کہ 3-4 دن گزرے تو ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی، جب میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا تو مجھے آج میری ماں نے آواز نہیں دی۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، 3-4 دن اپنی ماں کی خدمت کی تو مجھے پتہ گیا تھا کہ میری بیوی کیا کچھ برداشت کر رہی تھی۔ میں اپنی ماں کا اپنا سگا بیٹا ہو کر بھی ان سے تنگ آ گیا تھا، تو کیا وہ تنگ نہیں آئی ہوگی؟ صبح میری امی نے مجھے آواز نہیں دی، مجھے لگا کہ وہ سکون سے سو رہی ہے تو میں بھی سکون سے سو گیا، ورنہ تو وہ صبح 6 بجنے سے ہی شروع ہو جاتی تھی، پانی لا دو، باتھ روم لے جاؤ، کھانا بنا کے دو، ناشتہ دے دو، دوائی دے دو، مجھے اٹھانے کی کوشش کرو، میں چلنا چاہتی ہوں۔ میں ان کو کیسے سمجھاتا کہ آپ کبھی نہیں چل سکتی، لیکن آج ان کی آواز نہ آئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا، دوپہر کے 2 بج چکے تھے تو میں تو ایسے بے خبر ہو کے سویا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، لیکن امی نے ابھی تک آواز کیوں نہ دی؟ جب میں امی کے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، میری ماں تو اس دنیا سے جا چکی تھی، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ بنا، مجھے بہت دکھ ہوا، میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، ان کو جگانے کی کوشش کرنے لگا، وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کو فون کرنا شروع کر دیا، اپنی چاچی کو، خالہ کو اور پھپھو وغیرہ کو، یہی ہمارے رشتہ دار تھے۔ میں نے کہا کہ امی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کو میری ماں سے لاکھ شکوے تھے، وہ میری ماں کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی تو وہ ظاہر ہے انہوں نے ہی آنا تھا، ان کو پتہ تھا کہ میں اکیلا ہوں، بیوی تو پہلے ہی بھاگ چکی ہے۔ وہ سب لوگ آ گئے اور گھر میں فوتگی کا ماحول بن گیا، میں تو باہر ہی نکل گیا کہ کھانے پینے کا انتظام کر لوں، باقی کفن دفن کا انتظام عورتوں نے کرنا تھا، غسل وغیرہ انہوں نے کروانا تھا، اور باقی دیگر معاملات میرے کزن وغیرہ سنبھال رہے تھے، لیکن مجھے ایک عجیب سی بات بتائی گئی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی عورت آپ کی امی کو غسل دینے کو تیار نہیں تھی، جو بھی عورت غسل دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتی ہے، چیخیں مارتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو میری پھپھو ایک چارپائی پہ پڑی تھی اور ان کے دانت بند ہو چکے تھے، عورتیں ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ شاید دکھ اور افسوس سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن ان کو میری امی کے مرنے کا اتنا افسوس کیسا؟ تو عورتوں نے بتایا کہ یہ غسل دینے کے لیے آگے گئی تھیں اور اس کی یہ حالت ہو گئی، اب کوئی بھی عورت غسل دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے اپنی ایک خالہ سے کہا کہ امی آپ کی بہن ہے اور بہنوں کو ہی بہنوں کا احساس ہوتا ہے، آپ یہ کام کروا دیں، دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ بیٹا، نہ میں نہیں جا سکتی، میں تو ویسے ہی دل کی مریضہ ہوں، اس کی حالت دیکھ کے ہی دل بیٹھ سا رہا ہے، پتہ نہیں تمہاری اماں پہ کس بات کا عذاب آ رہا ہے، ضرور اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے ورنہ ایسا نہ ہوتا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو ابھی بھی اپنی دشمنی کی پڑی ہے، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب تو آپ لوگ یہ حرکتیں کرنا چھوڑ دیں، آپ تو اپنے دل کا بغض نکال دیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا بات دشمنی کی نہیں ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم خود جا کے ہی اپنی ماں کو دیکھ لو،
میں نے کہا کہ ہاں ہاں میں خود ہی چلا جاؤں گا، خود ہی اپنی ماں کو غسل دے دوں گا، کوئی نہ کوئی طریقہ کر لوں گا، لیکن آپ لوگوں کی محتاجی نہیں کروں گا۔ آپ سب لوگ ڈر کا بہانہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ ارے ایسا بھی کیا ڈر، ایسا بھی کیا ہوگا میری ماں نے؟ لیکن جب میں اس طرف گیا جہاں میری ماں کو رکھا گیا تھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، میری ماں کی آنکھیں پتھر کی طرح کھلی ہوئی تھیں۔ ایک پل کو تو میں بھی ڈر گیا اور ان کے وجود سے عجیب قسم کی بدبو اٹھ رہی تھی، ان کی شکل کو دیکھ کے بہت ڈر لگ رہا تھا، ان کو ہاتھ لگانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آپ کی آنکھوں میں دیکھ رہی ہیں اور آپ کو کہہ رہی ہیں کہ تو بھی مرے گا۔ میں خود بھی وہاں سے باہر آ گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ سامنے میری بیوی کھڑی تھی، اس نے کہا کہ ہٹ جاؤ میں غسل دیتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی، میں اسے کوئی سوال نہ کر سکا۔ اس نے میری ماں کو غسل دیا اور میری ماں کو دفنا دیا گیا۔ قبرستان میں بھی عجیب سا واقعہ ہوا کہ قبر کا منہ بند کرتے تھے تو منہ بند نہیں ہو رہا تھا، نہ جانے مٹی کہاں جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ مٹی کم پڑ گئی ہے، جبکہ وہی مٹی اسی زمین سے تو نکالی گئی تھی اور اسی میں واپس ڈال رہے تھے۔ پھر کہیں اور سے مٹی اٹھا کے لائے اور بڑی مشکل سے قبر کا منہ بند کیا۔ سارے مہمان وغیرہ چلے گئے، رات ہوئی تو میری بیوی نے سارا گھر صاف کیا، میری امی کا بھی کمرہ صاف کیا۔ اب گھر سے بو نہیں آ رہی تھی۔ وہ آ کر میرے پاس بیٹھی، مجھے تسلی دینے لگی۔ میں نے کہا کہ کہاں چلی گئی تھی تم؟ اتنا پوچھنے کا تو حق ہے نا میرا۔ اس نے کہا کہ ہاں پوچھنے کا حق ہے، گاؤں چلی گئی تھی، وہاں پہ میرے ایک ماموں رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ وہ آپ کو نہ بتائیں کہ میں ادھر گئی ہوں، تنگ آ گئی تھی اس لیے بھاگ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیوں تنگ آ گئی تھی، کیا ہوا تھا؟ میری بیوی نے مجھے عجیب سی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ آپ کی امی کی جو دوست ہے نا، اس نے آپ کی امی کو ایک عمل بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کسی جوان لڑکی کو ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے رکھو تو تمہاری ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ کی امی ساری رات مجھ سے یہ کام کرواتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ اگر میں نے یہ بات آپ کو بتائی تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے، اور وہ آپ کو ایک اشارہ کریں گی تو آپ مجھے فوراً طلاق دے دیں گے۔ اس لیے میں ڈر کے یہ سب کچھ کرتی رہی، لیکن میرے دل سے یہ صرف بد دعائیں ہی نکلتی تھیں۔ ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا کوئی مذاق نہیں ہے، کسی دن کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ میری بیوی نے رو رو کر مجھے یہ بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اس لیے میں بھاگ گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں یہ سب کچھ کرے گی، وہ پڑھی لکھی ہو کر اتنی جاہل کیسے ہو سکتی ہے؟ شاید بیماری میں انسان ایسے ہو جاتا ہے، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی تو اس نے مجھے فوراً معاف کر دیا، اور اب میں اپنی بیوی کے ساتھ اسی گھر میں سکون سے رہتا ہوں اور میری ہاں اولاد ہونے والی ہے، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ میں جلد ہی ایک بیٹے کا باپ بننے والا ہوں، اور اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، فاتح خوانی کرتا ہوں، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ بتائیں اس سب میں سب سے زیادہ غلطی کس کی تھی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میری غلطی میری ہی تھی۔ اب اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا ہوں، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔